الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے انشاءاللہ 5واں سپارہ شروع کرنا ہے۔ 5واں دن ہے، ہمیں یہ کرتے ہوئے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس کے اینڈ تک بھی پہنچیں گے۔ بس اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں ہر کلاس سے پہلے، کہ جو ہم سیکھیں وہ ہمارے دل میں اتر جائے، بس ہمارا دل بدل دے اللہ تعالیٰ۔ اس سپارے میں بہت سارے احکامات ہیں، حلال حرام کا بیان ہے، معاملات، اخلاقیات، شہوات سے بچنا، جہاد فی سبیل اللہ، سلام کے آداب، غرض بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے۔ جیسے ہم نے سورہ آل عمران پڑھی تھی اور میں نے کہا تھا اس میں کوئی ڈوز کوئی ڈونٹس نہیں ہے، لیکن اس میں بہت سارے ہیں۔ بس اس کا مین مقصد پورے سپارے کا تقریباً یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ پاکیزہ ماحول کو پسند کرتا ہے، اور اس کی دیکھیں ابتدا ہی پہلی آیت تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یعنی کہ پہلی آیت ہی محسن عورتوں سے شروع ہو رہی ہے۔ محسنات کا مطلب ہے قلعہ بند، حصار میں، یعنی کہ محفوظ۔ اس کے بہت سارے میننگ ہیں، بہت میننگ فل ورڈ ہے۔ عورتیں جو نکاح کے قلعہ میں بند ہوں، جو محفوظ ہوں، جن کے سر پر ان کے شوہر کا سایہ ہو، چھت ہو، اس کو محسن عورت کہتے ہیں۔ اب اس آیت میں ہمیں نکاح کی شرائط ملیں گی۔ جو ہم پچھلے سپارے کا ہم نے اینڈ کیا ہے، وہ ہم نے کیا تھا محرمات ابدیہ پر، یعنی کہ جو ہمیشہ ہمیش مرد پر حرام ہوتی ہیں، یعنی کہ ان سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یا تو اپنی صلبی تھیں، اور کچھ اس میں دوسرے رشتے سے بھی تھیں، یعنی کہ سسرالی کہہ دو۔ تو یہ محرمات ابدیہ تھیں جو ہمیشہ حرام ہوتی ہیں، اور یہ اب محسن عورت آ گئی، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی کہ جو عورت نکاح شدہ ہے، شادی شدہ ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی مرد کوئی شہوت کا خیال اپنے دل میں نہ لائے۔ وہ عورت محسنہ ہے، نکاح میں ہے، اس سے کسی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ محسنات ابدیہ میں سے نہیں آتا، یعنی کہ اگر اس کی طلاق ہو گیا یا اس کا خاوند مر گیا ہے تو اس کی شادی دوسرے مرد سے ہو سکتی ہے۔ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے۔ اب یہ آ گیا کہ وہ عورتیں جو لونڈی بن کے آتی ہیں۔ اچھا ہاں، یہ دیکھیں محسنات کی بات ہوئی، وہ چاہے شوب اس سے بھی عورت تعلق رکھتی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی غلط خیال مرد کے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ پہلے تو ہم یہ سنتے ہوتے تھے کہ کنوارے لڑکوں لڑکیوں کی کوئی آشنائیاں، کوئی دوستیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اب تو شادی شدہ کے بھی افیئرز سننے میں آ رہے ہیں، اور یہ بڑی فکر کی بات ہے، بہت زیادہ۔ اس سے بڑھ کے اسلام کے لیے گھٹیا چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور کتنی اس پر حدیں ہیں وہ آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب اس اصول کے تحت کہ جو مستثنی ہے جو جنگ میں آپ کے ہاتھ آ جائیں، یعنی کہ جو جنگ میں پکڑی جاتی ہیں عورتیں، جب وہ دارالحرب سے دارالاسلام میں داخل ہو جاتی ہیں تو ان کے شوہروں سے ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، یا حدیث سے ثابت ہے۔ اب ایسی عورتوں کو آپ آزاد کر کے نکاح بھی کر سکتے ہیں، اور ایسی عورتوں سے جو آپ کی ملکیت میں آ گئی ہیں، ان سے شوہر ویسے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے اپنی بیوی سے اٹھاتے ہیں، یعنی کہ وہ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے قانون ہے، ان کو پابندی لازمی ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں آپ اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ یعنی کہ اموال کے ذریعے اس لیے کہا
کہ آپ کو خرچ بھی کرنا پڑے گا شادی پہ، اور اس کو وہ بھی دینا پڑے گا، حق مہر بھی دینا پڑے گا، بشرطیہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ اب دیکھیں، آزاد شہوت رانی سے منع کیا گیا۔ میں نے آپ کو کہا اس پورے قرآن سپارے کا تھیم ہی تقریباً یہی چلے گا۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ مہر ادا کرنا فرض ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت معاف کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کی دوبارہ تقاضا کرتی ہے تو مرد کو دینا لازم ہے، اس لیے معاف نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی نہیں، اللہ علیم اور دانا۔ یعنی کہ اگر عورت کے والدین نے زیادہ مہر لکھوا لیا اور وہ اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے کہ میں آدھا لیتی ہوں، آدھا آپ کو معاف کرتی ہوں، تو نو پرابلم، وہ معاف ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں سے میں سے کسی سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور ہوں وہ مومنہ۔ یعنی کہ مومنہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے مسلم مرد اگر اس کے پاس خاندانی عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے، یعنی کہ خرچہ نہیں دے سکتا یا حق مہر زیادہ نہیں دے سکتا۔ لونڈی سے بھی نکاح ہوگا تو حق مہر اس کا بھی ہوگا، لیکن تھوڑا ہوگا۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور معروف طریقہ سے ان کے مہر ادا کرو، اور حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، یعنی کہ وہ عورتیں جن سے نکاح کر لیا چاہے وہ باندیاں بھی ہیں، آزاد شہوت رانی کرتی نہ پھریں اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ باندیوں سے لوگ یہ پروسٹیٹیوشن کا کام کرواتے تھے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے سرپرستوں کی اجازت سے نکاح کرنا ہے۔ یہاں تھوڑی سی مخالفت ہے فقہا میں کہ پھر ان کا مالک ان سے وہ تعلق رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ بہرحال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ آگے ہے، اور پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے، کیونکہ حقوق ان کے آدھے ہوں گے تو اس لیے ان کی سزائیں بھی آدھی ہوں گی۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی کہ وہ اپنی شہوت پر قابو نہیں رکھ سکیں گے، تو ان لوگوں کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ کسی باندی سے نکاح کر لیں، یعنی کسی برائی کی اجازت ان کو بھی نہیں ہے۔ جتنی بھی طریقے ہیں اس کے شہوت کے، کوئی بھی یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ صبر کرنے کی یہاں بات کی جا رہی تاکہ اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو، اور اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا تھا ان اصحاب کو جو طاقت نہیں رکھتے تھے نکاح کرنے کی، کہ روزے رکھو۔ روزہ جو ہے وہ نفس کو، شہوت کو دباتا ہے۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 26۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر آباء و اجداد کی پیروی کرنی ہے تو ان کی کرو جو تمہارے آباء و اجداد میں سے صالح تھے۔ انہوں نے شادیاں بھی آسانی سے کی، ان کی زندگیاں بھی سادہ تھیں، اور وہ شادیاں جلدی بھی کرتے تھے تاکہ کوئی کسی شہوت کی طرف جائے ہی نہ۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات پیرنٹس کے لیے بھی کہوں گی کہ بچوں کے نکاح میں جلدی کریں اور آسانی کریں۔ بہت زیادہ اخراجات، اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے تو شادی کریں، یہ کر لیں تو شادی کریں، بیٹا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو شادی کریں۔ پاؤں پہ تو 2 سال کا 1 سال کا بچہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بہو آ جائے گی آپ کے گھر میں تو اس کی روٹی آپ کے اوپر بھاری نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ جتنی جلدی شادیاں کریں گے اتنا ہی گناہوں سے بچے بچیں گے۔ وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے، یقیناً اللہ سے بڑھ کے کوئی حکیم نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے، ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اگر میں بولنا چاہوں تو اس کی تفسیر تقریباً آدھا گھنٹہ بنے گی، لیکن یہاں ٹائم نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ کا جو قانون معاشرت ہے اس کا سکھانا ہم پر اللہ کی مہربانی ہے. وہ ہر طرح سے ہمارے لیے ہدایت کے راستے روکتا ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم خود سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں سوچ سکتے، کوئی قانون نہیں بنا سکتے. اللہ کے بنائے ہوئے قانون جس نے ہمیں پیدا کیا وہ دا بیسٹ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. دیکھیں ابھی پچھلی آیتوں میں شہوت کی بات ہو رہی تھی، نفس کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو اب ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یعنی کہ جب انسان اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے، کوئی شہوت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، شہوت کوئی بھی ہو سکتی ہے، ایڈکشن کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اس کا پھر رزق حلال پہ گزارا نہیں ہوتا. وہ پھر مال کمائے گا چاہے وہ طریقے نہیں دیکھے گا، پھر وہ حلال ہے حرام ہے، کہاں سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے. اچھا، کسی کا مال جو کھانا ہے وہ ناجائز طریقے سے کھانا خود انسان کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. ہاں یہ ابھی میں نے نہیں پڑھا تھا. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی کہ آپس کی رضامندی سے آپ لین دین کر رہے ہیں، نو پرابلم، دونوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ایسے ہے جیسے انسان خود کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. بے شک جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. بے شک اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ پوری کائنات کے لوگوں کو ایٹ اے ٹائم اللہ تعالیٰ کیسے آگ میں جھونکے گا؟ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ایٹ اے ٹائم رزق بھی تو دے رہا ہے، سانس بھی تو لے رہی ہے پوری کائنات ایٹ اے ٹائم. تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر تم ان بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. یہاں تجتنبوا الکبائر یعنی کہ بچو بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے. یہاں کبائر کی کوئی لسٹ تو نہیں دی گئی، لیکن 7 گناہوں کو کبائر کہا جاتا ہے جن کی معافی توبہ کے بغیر نہیں ہے. ان میں شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، جادو کرنا کرانا ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، سود کھانا ہے، بہتان لگانا ہے. ان کی آگے بھی ڈیٹیلز ہیں. اگر کسی نے کبائر پہ کوئی بک پڑھنی ہے تو زاہبی کی کتاب ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، نیٹ پہ اویلیبل ہوگی. تو کوشش کریں کہ کبائر اور اس کے جو اس کے کرتا کیوں ہے کبیرہ گناہ انسان، یا پھر اس کے بعد جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں اس پہ انہوں نے مختصر لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے. یعنی کہ جو کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کو خود سے معاف کر دے گا. اب یہ کون سے دل ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بچ جائیں؟ وہ ہدایت کی طلب رکھنے والے دل ہیں. اور دیکھا ہے آج پوری دنیا، پوری انسانیت لگی ہوئی ہے کبائر کو پروموٹ کرنے کے لیے. میڈیا جتنا دیکھ لیں، اسی وجہ سے دنیا میں سکون نہیں ہے، معاشرے میں سکون نہیں ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے حلال کو پروموٹ کرنا ہے. اگلی آیت ہے 32. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. بے شک یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، حسد نہیں کرنا. جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب دیکھیں جو کچھ عورتوں نے کمایا اس میں ان کا حصہ ہے. اب آپ اپنے ملک کی عورتوں کو ہی دیکھ لیں کہ کیا کرتی پھر رہی ہیں. اس عورت کو زانیہ کہا گیا ہے جو سج سنور کر باہر نکلتی ہے اور اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو لبھائے. اس کو کیونکہ وہ زنا کی دعوت دے رہی ہے اس لیے اس کو زانیہ کہا گیا ہے. اور جو کچھ مردوں نے کمایا یا جو کچھ عورتوں نے کمایا، آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو جس نے کمایا اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا. یعنی کہ عورتوں اور مردوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز دی ہیں اور اس کو استعمال کر کے انسان جتنی جیسی برائی یا بھلائی کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو اللہ کے ہاں سے حصہ ملے گا. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اچھا جو بھی قصور غلطی ہو گئی ہے
تو اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ کرو اور اس کا فضل مانگو کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کر دے۔ اور ہم نے ہر اس طرقے کے حقدار مقرر کر دیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیما ہو چکے ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے، یعنی گواہ ہے۔ یہ تھوڑا سا اس کا ہے کہ اہل عرب جو تھے وہ جس کے ساتھ دوستی لگاتے تھے، بھائی چارہ، ہمارے اپنے کلچر میں بھی ہم نے کئی بار سنا ہوگا کہ پگڑیاں بدلی، دوپٹے بدلے، بہن بھائی بن گئے، پگڑیاں بدلی، بہن بھائی بن گئے، تو یہ اوکے، نو پرابلم، لیکن اس وقت وہ اپنی وراثت میں بھی پھر حصہ دار رکھتے تھے، منہ بولے بیٹوں کو بھی وراثت میں حصہ رکھتے تھے، لیکن اسلام میں یہ چیزیں ختم کی۔ لیکن اگر کوئی عہد کر چکے ہو، کیونکہ اسلام عہد کا پاس کرنے کا حکم دیتا ہے، تو پھر تم انہیں تحفتاً کچھ دے دو، لیکن حقدار صرف وراثت کے وہی ہوں گے جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ عالم بالصواب۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ رکو نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 34 ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خام خواہ ان پر دسترازی کے لیے بہانے نہ تلاش کرو۔ یقین رکھو کہ اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ اس آیت کی ڈیٹیل یہ ہے کہ قوام کا مطلب ہے کہ جو کھڑا رہے، یعنی یہ مردوں کو کہا گیا، مردوں کے لیے یوز ہوا ہے یہ لفظ، اور ذمہ داری لے، یعنی گھر کے کام باہر سے کمانا یا کوئی بھی کام گھر کے جو وہ ظاہر کام عورت نہیں کر سکتی، باہر کے وہ سب وہ کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو فضیلت کا اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، فضیلت کا یہاں یہ مراد ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت اس لیے نہیں دی یا عورتوں کو اس لیے نہیں دی، ان کی یہاں فضیلت جو ہے وہ اصل میں تقویٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی مرد زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں اور کوئی عورتیں زیادہ پرہیزگار ہوتی ہیں۔ مال خرچ کرنے سے مراد یہ یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اور یہاں نشوز کا معنی ہے یہاں بے وفائی کرنا، یعنی سرکشی کرنا، کہ کوئی اپنے شوہر کی بجائے کوئی عورت کسی اور طرف مائل ہو تو کیونکہ اس سے ظاہر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں سلوشنز بتائے گئے ہیں، کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہ پہلے کیا کرو پھر کیا کرو، یعنی پہلے بتایا گیا ہے کہ ان کو خواب گاہوں سے علیحدہ کرو، پھر ان کو یعنی بہرحال یہاں بتایا گیا ہے کہ خواب گاہوں سے علیحدہ کرو، پھر اگر وہ تمہاری بات مان جائے تو پھر ان پر خام خواہ کے بہانے تلاش نہ کرو کہ ہم ان کو کسی اور طرح ستائیں اگر وہ اپنی بات سے باز بھی آ گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ اور اچھی سواری۔ اسی طرح اس کا سارا الٹ بھی بتایا ہے کہ بدبختی کی علامت بھی یہ ساری ہیں کہ نیک بیوی نہ ہو اور تنگ گھر ہو اور اچھا برا ہمسایہ ہے اور سواری اچھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، یعنی کوئی شکوہ شکایات نہ کرے یا کسی طرح بھی یعنی تنگ نہ کرے آپ کو۔ 35 نمبر آیت ہے، اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حاکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ 36 نمبر آیت ہے، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ داروں سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضہ میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ ادھر ہم
پہلو کے ہمسایہ سے بھی مراد یہ ہے کہ یعنی جو ہمسایہ ہے وہ بھی، اور ایک یہ ہے کہ جو ہمسایہ بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، اس کے حقوق باقی ہمسایوں کے نسبت زیادہ ہوتے ہیں. اور ساتھی سے مراد یہاں یہ ہے کہ جیسے ہم کہیں جاب کر رہے ہیں یا ہمارے جو کولیگس ہوتے ہیں یا کہیں سفر پہ ہیں تو ساتھ میں کوئی بیٹھا ہے، وہ سب لوگ اس میں آتے ہیں. 37 نمبر آیت ہے. اور ایسے لوگ بھی انیکا اللہ کو آواز نہیں پسند آ رہی. نہیں. ہیلو، اب آ رہی بھابھی؟ جی. اور ایسے لوگ بھی 37 نمبر آئے تھے. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اس میں یہ کہ جو جتنا مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق آپ خرچ کریں، نہ کنجوسی سے کام لیں اور نہ زیادہ مطلب بیکار میں خرچ کریں کہ وہ فضول خرچی میں آ جائے. 38 نمبر آیت ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر. سچ یہ ہے کہ شیطان ان کا رفیق ہوا اور اسے بہت ہی بری رفاقت ملی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا. آگے 40 نمبر آیت ہے. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چاند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. یعنی جزا کا مطلب ہے کہ یعنی جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا 2 چاند کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے جزا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہے کہ جو روزہ دار ہے اس کی میں خود اس کو جزا دوں گا، اس کا تم کوئی اجر و ثواب نہ لکھو. اس طرح کی مثال ہے یہ روزے کی بھی نا. 41 نمبر آیت ہے. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی سب لوگوں پر گواہی کے لیے کھڑا کریں گے، اور کیونکہ جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں جتنے سب کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. آگے رکو نمبر 4 ہے. 43 نمبر آیت ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. اس آیت میں ایک تو نشے کی بات کی ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ یعنی غسل کرنے سے پہلے. اور راستے سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پرانے وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں کے جو گھر تھے ان کا رستہ مسجد سے گزر کے جاتا تھا، تو ان لوگوں کو اس بات کی رخصت دی گئی تھی کہ اگر آپ پاک نہیں ہیں تو آپ صرف گزر سکتے ہیں، مسجد سے ٹھہر نہیں سکتے. اور اس کے بعد یہ بتایا کہ اگر آپ نے یہ سب کام کیے ہوں، رفع حاجت سے آئے ہوں یا عورتوں سے لمس کیا ہو اور بیمار ہو یا سفر سے ہو، پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو. یعنی تیمم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تیمم کر لو، اور تیمم کا طریقہ بھی یہاں بتایا گیا ہے کہ ایک پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مار کے اور اس کو صرف چہرے اور ہاتھوں پر کا مسح کرنا ہے، سارے جسم پر اس کو نہیں ملنا. اس کے بعد ہم پاک ہوتے ہیں اور اس کو عبادت کر سکتے ہیں. اور ایک تیمم اس میں بھی کہا گیا ہے کہ جب کہیں بہت کولڈ واٹر ہو تو آپ کو جان کی ہلاکت کا ڈر ہو تو ادھر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
5 چیزیں ایسی مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مٹی کو میرے لیے پاک کیا گیا، یعنی اس سے ہم تیمم کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ زمین کو سجدہ گاہ بنایا گیا، یعنی کہ ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد کے علاوہ بھی. آگے ہے 44 نمبر آئے، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کوئی دین کا کام کرنے کا ہم کر نہیں سکتے، لیکن ہم جب کوئی چیز ایسی سنتے ہیں تو ہم اس پہ انشاءاللہ ضرور کہ ہم دل میں خواہش ضرور رکھیں کہ ہم یہ کریں گے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹتے یہ بات کہہ دیں کہ ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ارادہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہماری نیت اچھی ضرور ہونی چاہیے کسی کا اچھا دین کے اچھا کام کرنے کے لیے. 46 نمبر آئے تھے، جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و اسینا اور اسما غیر مسمعین اور رائنا. حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اتانا اور اسما اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کے باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. 47 نمبر آیت ہے، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اس طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. 48 نمبر آیت ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. یعنی شرک کی بات بتائیے کہ سب سے زیادہ سینسٹیو معاملہ جو ہے وہ شرک کا ہے، اور شرک سے بچنے کے لیے ہمیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ شرک کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم چھوٹی سے چھوٹی بات کے ساتھ بھی ہم کر جاتے ہیں اور ہمیں فیلنگز بھی نہیں آتی کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. 49 نمبر آیت ہے، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے تھے، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو 50 نمبر آیت ہے، دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. صدق اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ جب اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پہ ہیں. یہاں پہ جبت اور طاغوت کا ورڈ یوز ہوا ہے. جبت کا مطلب ہے بے فائدہ بے اصل چیز، اور اسلام کی زبان میں اسے فالگیری ٹونے ٹوٹکے شگون توہمات یہ سب جبت میں آتا ہے. اور طاغوت سے مراد وہ بندہ جو اپنی بندگی کی حدود سے تجاوز کر کے خود خدا بننے کی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی سے روکے، جیسے کہ شیطان. اور اس میں بولا گیا ہے، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ علماء یہود کی ہٹ دھرمی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کو مشرکین عرب کی بنسبت زیادہ گمراہ قرار دیتے تھے اور کہتے تھے ان سے تو یہ کافر ہی زیادہ راہ راست پر ہیں. اگلی آیت ہے، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. اس سے اگلی آیت ہے، کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. اس کے معنی دو طرح سے لیے گئے ہیں کہ یعنی
ان کا خدا کی حکومت میں کوئی حصہ ان کے قبضے میں ہے؟ یہ فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے اور کون نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کے ہاتھوں دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نصیب نہ ہوتی، کیونکہ ان کے دل تو اتنے چھوٹے ہیں۔ اور دوسرا اس طرح مطلب ہے کہ کیا ان کے پاس کسی ملک کی حکومت ہے کہ اس میں یہ دوسرے لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور یہ ان میں سے کسی کو نہیں دینا چاہتے کیونکہ یہ بخیل ہیں۔ اگلی آیت ہے، کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا۔ یعنی یہ یہود اپنی نااہلی کے باوجود اللہ کے فضل اور جس انعام کی آس لگائے بیٹھے تھے، تو اللہ نے عرب کی امیوں میں سے ایک عظیم الشان نبی کا ظہور کیا جو یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو اب یہ حسد کر رہے ہیں اور یہ باتیں اس حسد کی بنا پر ان کے منہ سے نکل رہی ہیں۔ آگے ہے اگلی آیت، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ یہاں پر یہ جواب بنی اسرائیل کے حاسدانہ باتوں کا دیا جا رہا ہے۔ اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ آخر جلتے کس بات پر ہو؟ تم بھی ابراہیم کی اولاد ہی ہو، اور یہ بنی اسماعیل بھی ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ابراہیم سے دنیا کی امامت کا جو وعدہ ہم نے لیا تھا وہ علی ابراہیم میں سے صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو ہماری بھیجی ہوئی کتاب اور حکمت کی پیروی کرے۔ یہ کتاب اور حکمت پہلے ہم نے تمہارے پاس بھیجی تھی، مگر تمہاری اپنی نالائکی کی وجہ سے اس سے منہ موڑ گئے۔ اب وہی چیز ہم نے بنی اسماعیل کو دی ہے، اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں۔ آگے ہے، جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے۔ جب ان کی بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور اگلی آیت ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیا تو ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ اس سے اگلی آیت ہے، مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اہل امانت کے سپرد کرو، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان برائیوں سے بچے رہنا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے تھے۔ جب ان کا عروج کا ٹائم تھا تو انہوں نے اپنی اہم پوزیشنز، یعنی اپنی مذہبی پیشوائی اور جو قومی سرداری کے مطلب پوزیشن آف ٹرسٹ ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو کہ نااہل، کمزور، بد اخلاق اور بد دیانت اور بد کردار تھے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم ہی خراب ہوتی چلی گئی۔ مسلمانوں کو ہدایت یہ کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانت ان لوگوں کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں، بلکہ جس میں بار اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ یہود کو ان کی بے انصافی پر غور کرنے کے بعد مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں ایسے بے انصاف نہ بن جانا، خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی، بہرحال جب کہو انصاف سے کہو، اور فیصلہ جب کرو عدل کے ساتھ کرو۔ اگلی آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اس میں جب اسلامی ریاست وجود میں آئی تو کچھ بنیادی اصول مستقل طور پر قائم کر دیے گئے، جو کہ 4 ہیں۔ میں ان بہت ڈیٹیل میں نہیں، بس ایک ایک لائن پر کرنے کی کوشش کروں گی بتانے کی۔ پہلا جو تھا وہ ہے، اسلامی نظام میں اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے،
دوسرا ہے اسلامی نظام کی دوسری بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تیسری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے وہ ہے اول العمر کی اطاعت، وہ جو خود مسلمانوں میں سے ہوں، جو کہ مطلب اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، وہ اور ان کے جو متحد ہوتے ہیں ان کو جو بھی حکم دے وہ ماننا ہوتا ہے۔ لیکن ان کی اطاعت کی بھی کچھ شرائط ہیں، جو کچھ تین چار حدیث ہیں، لیکن وہ ایک دو سیم ہیں تو وہ نہیں کروں گی، لیکن جو ہیں ڈفرینٹ ہیں وہ پڑھتی ہوں۔ کہ ایک بخاری و مسلم کی حدیث ہے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اول الامر کی بات سنیں اور مانیں، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، تا وقت یہ کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے کچھ سننا چاہیے اور نہ ماننا چاہیے۔ معصیت، اگر میں رانگ ہوں تو بھابھی میری صحیح کر دیجیے گا، معصیت خدا اور رسول کی نافرمانی معصیت کا مطلب ہے نافرمانی، اللہ جی کی جی نافرمانی کا حکم نہیں دے سکتا اولو الامر۔ یہ جی، ایک خدا حدیث اور کافی رسول ہے، کی آگے نافرمانی۔ چلیں ٹھیک ہے، تو آگے آخری اس کا پوائنٹ ہے کہ اسلامی نظام خدا کا حکم اور رسول کا طریقہ بنیادی قانون فائنل اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان یا حکومت اور رعایا کے درمیان اختلاف ہو یا کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور اس میں فیصلے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے سامنے سب تسلیم خم کر دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شیطانوں کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دے۔ یہ جو پچھلے رکوع میں بات چل رہی تھی وہی آگے آ رہی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے کوئی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی بجائے اپنے یہودی حکمرانوں کے پاس یا وہ سرداران قریش کے پاس جاتے تھے۔ اگلی آیت ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے تو بھلائی اور صلح صفائی کا ارادہ کیا تھا۔ یعنی مطلب جب فیصلہ ان کے لیے حق میں نہیں ہوتا یا کسی وجہ سے مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آتے ہیں کہ ہم آپ سے فیصلہ کروائیں، ہمارا مقصد وہاں سے انصاف لینا نہیں تھا بلکہ صلح صفائی کروانا تھا۔ اس طرح کی وہ وضاحتیں دیتے ہیں۔ پھر آگے اگلی آیت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان سے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کے حال پتہ ہے کہ وہ منافقین ہیں، لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ صرف ان کے ظاہر کو سامنے رکھیں اور درگزر ہی فرمائیں اور انہیں صرف باز و نصیحت کریں اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ اگلی آیت ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر بے شک وہ لوگ جو جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا، تو وہ یقیناً اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ اس میں یہ ہے کہ مغفرت کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے ہی توبہ استغفار کرنی ضروری ہے، لیکن چونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے یا دوسروں کی طرف رجوع کرتے تھے، اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مطلب پیغمبر بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے تو ہی اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائیں گے۔ اگلی آیت ہے، چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں۔ یعنی چاہے فیصلہ ان کے حق میں ہو چاہے ان کے خلاف ہو، انہیں ہر صورت سے ماننا ہی ہوگا۔ اور اگر بے شک ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو
یا تم اپنے گھروں سے نکلو تو ان میں سے چند ایک کے سوا کوئی بھی یہ کام نہ کرتا، اور اگر بے شک وہ مان لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا، اور تب ہم ضرور انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے، اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا صلہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کو محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو جنت میں اعلیٰ مقام دینا ہے، ہم یقیناً آپ سے تھوڑا سا نیچے درجے میں ہوں گے، لیکن جب یہ والی آیت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ان کی تسلی کر دی کہ جس سے وہ محبت رکھیں گے جنت میں وہ لوگ ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے لوگوں کا، ان صدیقین کا، شہیدوں کا اور انبیاء کا ساتھ عطا فرمائے، آمین۔ یہ اگلی آیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، یعنی جنگ پر جانے سے پہلے اپنا سارا سامان، اسلحہ وغیرہ اور بچاؤ کی ساری چیزیں لے کے جاؤ، پھر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو، بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے، یعنی وہ جان بوجھ کے پیچھے رہتے ہیں تاکہ ہمیں ان کے ساتھ نہ جانا پڑے اور لڑنا نہ پڑے۔ پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو وہ گویا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو، یعنی مال غنیمت اگر ملتا ہے تو پھر اس کو لینے کے لیے سب سامنے پیش ہوتا ہے۔ وہ ضرور کہے گا کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، پھر میں بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کہ اس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار مقرر فرما۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ 8واں رکوع۔ بسم اللہ۔ یہاں بہت ایک اہم نکتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی محنت کے حوالے سے یہ جو ہم رکوع بھی پڑھیں گے کہ مکے کے 13 برس کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی تھی، اور بلکہ ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ یقیناً حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تھا، لیکن کنفرمیشن ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف سے اور سورہ نساء میں آ بھی رہی ہے۔ تو اللہ کا حکم ویسے تو قرآن کی وحی کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں آتا رہتا تھا، اور ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم بھی آیا۔ اس لیے اس میں بڑی حکمتیں تھیں، کیونکہ ابھی تعداد کو بھی بڑھانا تھا، جماعت کو مضبوط بھی کرنا تھا، اس کا مطلب جو دعوت تھا اس کی بیس کو بھی بڑھانا تھا، مطلب لوگوں کی کردار کی گواہی بھی پیش کرنی تھی۔ مطلب ایسا نہیں کہ کوئی جذبات میں آ کے کوئی پریمیچور ایکشن نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ اہل کفر کو، مسلمانوں کو ایسا نہ ہو کہ اہل کفر مطلب مسلمانوں کو کچلنے کا انہیں جواز مل جائے۔ تو یہ کیوں ہوا اور ایسا اس موقع پر کیوں ہوا، تو یہ ڈیٹیل تو بہت ہے، لیکن اب اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ابھی اس میں آگے کیا بات کی جا رہی ہے۔ تو میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہا ہے جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا۔ اب یہ جو اگلا بیان ہے یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے یہاں۔ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی، ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے،
اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا. رہی بہت تو جہاں بھی تم ہو بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے. معاذ اللہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دھرنے کا مطلب منافقین الزام دھر رہے ہیں کہ ہمیں مطلب کوئی فائدہ پہنچتا تو ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف سے آیا، لیکن اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ آپ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اللہ آگے فرما رہے ہیں آیت میں، کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی. اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اپنے کرتوت کا ہی نتیجہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. اس پر خدا کی گواہی کافی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی. یہاں پر بڑی اہم ایک نقطہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا 11 مرتبہ بات آئی ہے اطیع اللہ و اطیع رسول، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. لیکن یہاں آ رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی. یہاں پر کیونکہ اطاعت حق اللہ کا ہی حق ہے اللہ کا، لیکن عملاً رسول کی ہوگی. تو یہاں پر بڑی اہم بات ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی. آگے آیت کا ترجمہ ہے، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا. مطلب آپ نے اپنی بات کہہ دی، اب وہ مانے یا نہ مانے یہ ان کی اپنی مرضی ہے. آگے آیت کا ترجمہ ہے، وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم اطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. کیا مطلب کیا مشورے کرتا ہے؟ وہی منہ پر تو کہتے ہیں ہم نے آپ کی اطاعت کی، آپ کی بات مانی، لیکن راتوں میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں کہ جو ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو مر جائیں یا اپنے گھر والوں کی فکر نہ کریں. مطلب وہ اس طرح کی باتیں ان کرتے تھے. آگے آیت کا ترجمہ ہے، اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلافات بیانی پائی جاتی. مطلب اگر انسان کا اپنا کلام ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں چینج آتا رہتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، وہ چیز رد و بدل ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، جو ہے جیسا ہے ابھی تک تا قیامت کے ایسے ہی رہے گا، اور یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس میں بہت کچھ اختلافات بیانی پائی جا سکتی تھی اگر یہ انسان کا کلام ہوتا. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں اس سے نتیجہ اخذ کر سکیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ میں دو دے چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. مطلب ڈیفینیٹلی جب اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو یہ سب کمزوریاں بھی ان کے پیچھے، شیطان ان کے پیچھے لگ چکا ہوتا. بہت آسان آیت ہے اس لیے اس کا تو میں زیادہ وضاحت میں نہیں جا رہی. بس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے، یہاں پہ جنگی حالات کا ذکر ہو رہا ہے، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. اصل میں ہمارے نزدیک سفارش کیا ہوتی ہے کہ ایک برے معنوں میں یوز کی جاتی ہے کہ سفارش، حالانکہ سفارش اچھی اور بری دونوں صورتوں میں ہوتی ہے. مطلب کسی کو آپ نیکی کی دعوت دیں، کسی کو خیر کی دعوت دیں تو وہ بھی اچھی سفارش ہوتی ہے، اور کسی کو گناہ سے روکیں یہ بھی اچھی سفارش ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے سفارش کو بھی جو ہے نا غلط مطلب میں لیا جاتا ہے کہ شاید یہ سفارش جو ہے وہ اسی طرح کی ہی ہوتی ہے کہ اس کو مطلب اگر یہ ایلیجیبل نہیں ہے اس کو اس پوسٹ پہ رکھ دیا گیا تو یہ بری سفارش ہوگی، لیکن اگر وہ ایلیجیبل ہے اور اس کی سفارش کی گئی تو وہ اچھی سفارش قائم ہوگی. اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اسے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح. مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بولے وبرکاتہ. بہتر یہی ہے کہ سلام کو پورا انداز میں دیا جائے. جیسے آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ آگے کچھ لگا لیتے ہیں وبرکاتہ، حالانکہ یہ نہیں ہے، سلام صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن اگر آپ کو جواب میں کوئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ جوش کے انداز میں سلام کا جواب دیں.
مطلب یہ میں ایک ذاکر نائک طب سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اس طرح کا تو جوش کے انداز میں آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب سلام کرنا بھی سنت ہے. سلام کو کیونکہ یہ آپ وسلم نے سلام میں پہل کرنے کی تلقین بھی فرمائی ہے، سلام کرنا سنت بھی ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے عام بنائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. اب نواں رکوع ہے. اگلا رکوع جو ہے وہ منافقین کے بارے میں کچھ آ رہی تھی. اہل ایمان کو ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہیں. ارد گرد کے جو قبائل کے جو لوگ تھے وہاں مدینہ شریف سے باہر تھے، ان میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آ جاؤ. اب لازمی بات ہے کہ وہ یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ مدینہ شریف جو ہے وہ مسلمانوں کا مرکز بن رہا ہے. اگر یہ ہجرت کر کے نہیں آ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ سچے ایمان والے نہیں ہیں. ان کے بارے میں نا مطلب اسی طرح کی کچھ رائے مسلمانوں میں ہو رہی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ اس تعلق کا تبصرہ کر رہے ہیں. اب آیت کا ترجمہ ہے، یہ نواں رکوع کے میں شروع کب پڑھ رہی ہوں. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائے. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست و مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اب یہ کیا ہے کہ البتہ وہ منافق اس کا مطلب آپ اس طرح لیں کہ جیسے اگر یہ منافقین ایسی قوم میں سے جس سے تمہارا معاہدہ ہوا، مطلب تم نے معاہدہ کیا ہے تو ان کے خلاف اقدام نہیں کرنا ہے. اصل اہمیت کس کی ہے؟ معاہدے کی ہے. تو اس کو یہاں پہ قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے. آیت کا ترجمہ ہے، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشت ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر تسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو اس میں کود پڑیں گے، مطلب وہ اس میں مبتلا ہو جائیں گے. آگے آیت کا ترجمہ، ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے میں باز نہ رہیں اور صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ رکیں تو جہاں ملے انہیں پکڑو اور مارو. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے. یعنی کیا مطلب کہ یعنی ان کے خلاف تم کوئی بھی اقدام کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی ہدایت ملی، ان کی طرف حجت مل گئی ہے. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. اس رکو میں قتل کے بارے میں جو مسلمان کہیں پھنس جاتے ہیں دارالحرب میں یا دارالکفر میں، وہ اگر غلطی سے قتل ہو جائیں مسلمان سے ہی تو اس کے بارے میں ان کا جو خون بہا ہے اس کی مقدار وغیرہ بتائی گئی ہے. آگے ترجمہ شروع کرتی ہوں. کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے. جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے یا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کے غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. اور پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور علیم و دانا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا عذاب ہے اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
جو تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دشمن دوست میں تمیز کر لیا کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لیا کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بڑا درجہ رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا ہی وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ان بیٹھنے والوں کا ذکر نہیں جو جہاد پر جانے کا حکم دیا جائے اور بیٹھ کے رہ جائیں، بلکہ نفیر عام ہو اور جہاد فرض ہو جائے تب بھی وہ جنگ پر جانے سے جی چرائیں۔ یہاں ان کا ذکر ہے کہ جو جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں میدان جنگ کی طرف جانے کے بجائے دوسرے کاموں میں لگے رہیں۔ پہلی دو صورتوں میں جہاد کے لیے نہ نکلنے والا صرف منافق ہی ہو سکتا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھلائی کا وعدہ نہیں، الا یہ کہ وہ کسی حقیقی معذوری کا شکار ہو جائے۔ بخلاف اس کی یہ آخری صورت ایسی ہے جس میں اسلامی جماعت کی پوری فوجی طاقت مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ محض اس کا ایک حصہ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ آگے ترجمہ ہے دوسرے رکوع کا، رکوع نمبر 11۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اور زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا، اور اللہ بخشش فرمانے والا رحیم اور کریم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ 12واں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذاکرہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو۔ یہ قصر نماز کا ذکر ہے۔ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ نماز قصر میں چینج ہو جاتی ہے، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ اس میں جو ہے وہ جنگ کی حالت میں جب حملے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں بھی ہم نماز قصر جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں ہو، انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اسی طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا سے غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے۔ یعنی یہ جنگ کی اسٹریٹجی بتائی جا رہی ہے کہ جب نماز کے وقت ہو جائے تو اس طریقے سے آپ نے جنگ لڑنی ہے تاکہ آپ کی نماز بھی قضا نہ ہو اور دشمن بھی آپ پہ غلبہ نہ پا سکے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، پھر بھی چوکنا رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ یعنی یہ جب جنگ ختم ہو جائے یا خطرہ ٹل جائے تو پھر جو ہے وہ نماز مکمل ادا کرنی ہے۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم ہے۔ یعنی آخری اس میں آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا یہ نماز ہمارے اوپر فرض اول ہے، اور اول وقت میں بھی ادا کرنے کا حکم ہے کہ جتنا وقت پر نماز ادا کی جائے گی اس کا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس گروہ کے تعاقب میں یعنی کہ کمزوری ایک منٹ ایسا جی اس کو صلاۃ الخوف کہیں گے، یہ ایک جی طرح سے قصر تو ہوگی، لیکن قصر کی بھی قصر ہو جائے گی، یعنی ایک ایک رکعت پڑھیں گے صحابہ کرام یا جو بھی جب بھی جنگ ہو رہی ہوگی۔ اچھا
ٹھیک ٹھیک، لیکن بھابھی امامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کروائیں گے، سفر، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے. اچھا لیکن سفر میں تو جیسے 4 کی 2 پڑھنی ہے جی نا، جی جی ٹھیک ہے، اسے اسے یہ جو خوف کی نماز ہے نا، اس کو صلاۃ الخوف کہیں گے. یہ قصر سے بھی قصر ہو جائے گی، یعنی کہ ایک طرح سے. اب صحابہ کرام کی آدھی جماعت ہتھیاروں کے ساتھ رہے گی، لڑائی میں ہوگی. اب دیکھیں نماز اتنی وقت کے ساتھ پابند ہے کہ وہ اس جنگ کے حالت میں دوران بھی جماعت بھی ہو بات رہی ہے. ہو. ٹھیک جی ہے. جی بالکل. جی اب جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امام جو ہوں گے وہ اپنی جگہ پہ نماز پڑھاتے رہیں گے، لیکن 2 رکعتیں پڑھانی ہیں. جی 1 رکعت پڑھ کے جیسے ہی دوسرا سجدہ ہوگا، آدھی جماعت جو لڑ رہی تھی وہ واپس آ جائے گی، جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے قیام کے لیے، اور جو آدھی جماعت سجدہ کر چکی تھی وہ ہٹ جائے گی. اور بھابھی سلام ٹھیک کے ہے. بغیر، یعنی جو پیچھے ہاں پڑھنے جی، والے مقتدی ہیں بس وہ وہ سلام. سلام وہ ان کا ہو گیا، سلام مثلاً ہو گیا. جب وہ ہٹ جائیں گے تو بس میں بھی سلام کر کے ہٹتے ہوں یا ایسے ہی ہٹ گئے ہوں. اب ٹھیک اس کی ٹھیک ٹھیک. ڈیٹیل ہے بہت زیادہ. ہاں اور وہ پھر جو آدھی جماعت ہوگی وہ پورا تحیات تک پڑھے گی. اس کو صلاۃ الخوف کہیں گے. ہاں جزاک اگر اللہ. جنگ ختم ہو گئی اور ابھی اس نماز کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے، جنگ جی ختم ہو گئی لیکن جماعت کا ٹائم ابھی تھا، تو پھر وہ اس جماعت کو دوبارہ پڑھنے کی اجازت ہے، یعنی کہ آپ دوبارہ وہ نماز پڑھ سکتے. پھر وہ امام کے ساتھ پڑھنی ہے یا پھر ہم اپنی اپنی سب، یعنی جو جنگ میں ہیں فوجی وہ خود پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. ابھی دیکھیں نا جی آپ نے جیسے آیت کا ترجمہ کیا ہے نا کہ اسلحہ جی رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مشکل ہے، بارش ہے اور گیلے ہو گئے ہیں اور نہیں اٹھا کے کھڑے ہو سکتے، نماز میں بھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی، تو پھر صحیح. انہوں نے اٹھائے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دیکھیں اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، کہہ دیا نا اللہ تعالیٰ نے. صحیح. چلے آگے شروع کروں پھر. اس گروہ کے طبقوں میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور پھر تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. یعنی یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی اور تشفی دی ہے کہ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو اسی طرح کی تکلیف تو کفار کو بھی ہے، لیکن آپ کا اجر جو ہے وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ شہید اور جو ہوتے ہیں غازی، ان کا جو ہے وہ اجر و ثواب اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے. اس لیے جو ہے وہ اس تکلیف کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کرو. اللہ جو سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی تاکہ جو راہ راست اللہ چھپا سکتے ہیں مگر تاکہ جو راہ راست اللہ نے اللہ چھپا نہیں، یہ آپ تھوڑا سا آگے چلے گئی ہو. تاکہ جو راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے. ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی 2 فریقین کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو جو ہدایت اللہ نے قرآن کی طرف سے ہمیں دی ہے یا جس طرح کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ بالکل اسی طرح کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس میں شاید کسی واقعے کا ذکر ہے کہ ایک مسلمان خائن تھا اور ایک یہودی، ان کے درمیان کوئی اس طرح کا جھگڑا ہوا تھا جس میں جو ہے وہ یہودی سچ پہ تھا اور وہ مسلمان جو تھا وہ جھوٹ پر تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ جو ہے وہ پھر مسلمان جو ہے وہ کفار کے ساتھ جا ملا اور پھر اس نے کھلم کھلا مسلمانوں کی مخالفت، اسلام کی مخالفت شروع کر دی تھی. تو یہ آیت، اس واقعے کا ذکر تو یہاں نہیں ہے اس میں، لیکن یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے. اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. یعنی نفس جو ہوتا ہے ہمارے کہا گیا ہے کہ بھئی وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. شیطان جو ہے وہ تو ہم پہ غالب آ سکتا ہے لیکن ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے خیانت نہیں کرنی، تم ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معیشت پیشہ ہے. جو لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں.
اور ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. یعنی چاہے آپ جو کچھ بھی کھلے عام یا ظاہری یا چھپ کر جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں سے تو دنیا سے چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سب جاننے والا ہے. تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا. یہ بھابھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کو اگر ہم دنیاوی طور پر بھی لیتے ہیں تو دیکھیں ہم بڑے بڑے وکیل کر کے اور جھوٹے سچے جو ہے نا گواہ پیش کر کے ہم جو ہے وہ مقدمہ تو جیت لیتے ہیں، اور اس کو جو جج ہوتے ہیں ان کو بھی یا تو ہم خرید لیتے ہیں یا ایسے ان کو شواہد دے دیتے ہیں کہ ان کو ہم ایک غلط شخص کے حق میں فیصلہ دینا پڑ جاتا ہے. تو اس کا جو ہے وہ ذمہ دار کیا وہ جج وہ وکیل اور یہ سارا سسٹم ہوگا. یعنی وہ کہا گیا نا نہیں کہ نہیں آخر نہیں، اس کا ذمہ دار جج نہیں ہوگا، جی جج ذمہ دار نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے جی کہ لوگ اگر مجھ سے کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا جاتا ہے تو یا اللہ مجھے معاف کر دینا. ہوں سمجھ آئی بات کی؟ اب جج تو دیکھے گا نا جو شواہد ہیں، جو گواہ ہیں، جو چیزیں ہیں، جی جی کیونکہ اس کو غیب کا علم تو نہیں ہے. صحیح. موسٹلی جج کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے جتنے مرضی کوئی شواہد وغیرہ لے کے آ جائے سچ جھوٹ کا، لیکن فیصلہ تو انہوں نے اسی چیز پہ کرنا ہوتا ہے. ہاں وکیل ضرور پکڑے جائیں گے جو جھوٹ کو سچ ثابت کرتے ہیں اور بڑی اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں، ہاں پیسہ اور وہ لیتے ہیں اور انسان جس کو پتا بہت ہوتا غلط ہے کہ رائے میں استعمال جھوٹا ہوں کرتے اور وہ سارا کچھ کروا رہا ہوتا ہے، تو ہیں. یہ پھر وہ تو یقیناً پکڑے جائیں گے، لیکن جج لیکن بیچارہ نہیں پکڑا جائے گا. ہاں اگر لیکن اس جج نے کو رشوت لیا یعنی فیصلہ جج بھی کیا تو تو پھر بھابھی پکڑا جائے گا. جج بھی تو وکیل ہی آگے جا کے جج بنتا ہے نا. وہ بھی تو یہ سارے پروسیس کر کے ہی بڑا آدمی بن رہا ہوتا ہے نا. یہ بھی تو اس کو دیکھنا چاہیے نا. اس کو یہ سارے طریقے پتا ہوتے ہیں. ویسے جج بھی تو انہی سارے پروسیس سے گزر کے ہی آگے جاتا ہے نا. جی لیکن میں نے ہے کہا ہے یہ نا بس جج بھی کہتے ہیں کہ موسٹلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پہلی ہیئرنگ پہ پتہ چل جاتا ہے تقریباً صحیح کہ بات کون ہے. سچا ہے کون جھوٹا ہے، لیکن فیصلہ انہوں نے اسی پہ ہی دینا ہوتا ہے جو ان کے سامنے آ رہا ہے، دیکھ شواہد، رہے ہیں ہاں جو شواہد اور وکیل ان کو جو سچ شواہد دکھا ہیں. رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. اگر یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ سے جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے، یعنی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، اور یہ اس پہ ہم اگر اللہ سے اسی وقت معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے بے شک. لیکن اگر جو ہے وہ ہم نے کوئی ایسی برائی کما لی ہے، یعنی کوئی بھی ایسی برائی جس پر ہم نے توبہ بھی نہ کی اور اس کو کنٹینیو رکھا، تو اس کا وبال جو ہے وہ آخرت تک ہمارے ساتھ جائے گا. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑا بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا. یہ تو بہت بڑا گناہ، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر، اور ہمارے معاشرے میں یہ ہو بھی رہا ہے کہ کمزور کو دبانے کے لیے لوگ جو ہے وہ بڑے یعنی دھڑلے سے اس پر سارا الزام ڈال دیتے ہیں اور امیر آدمی بچ جاتا ہے، تو اس کا وبال بھی جو ہے وہ تمام عمر کے لیے اس دنیا میں تو چلے وہ بچ جائے گا، لیکن آخرت میں وہ اپنے لیے سری گناہ جو ہے وہ سمیٹ رہا ہے. کو ختم ہوا جی. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 113 ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو انبیاء پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہوتا ہے ان کی نگرانی کا اور ان کی حفاظت کا. تو جب آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک جماعت طائفہ کی آئی جنہوں نے چوری کے الزام میں جھوٹ بول رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا تھا. اور دوسرے فضل اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن جو بھیجا ہے حکمت والا، کتاب و سنت جو بھیجی ہے آپ کی طرف، تو وہ ایک آپ کا اللہ تعالیٰ کا دوسرا فضل ہے انبیاء کرام پہ. آیت نمبر 114. ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بلائی اس کے مشورے میں ہے جو حیرات یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے. اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو مشرک تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے، اور وہ جو اس کے اندر کوئی جو ہے کوئی خیر نہیں ہے. اور اس کے اندر جو آپ نے اگر مشورہ لینا ہے تو اس انسان سے لیا جائے کہ جو کہ
लोगों में सुलह है जो कि शख्स अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने के इरादे से काम करे। और अगली आयत इसी आयत में का तर्जुमा है, और जो शख्स सिर्फ अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने के लिए इरादे से ये काम करे इसे हम यकीनन बहुत बड़ा सवाब देंगे। इसके अंदर इस आयत के अंदर फरमाया गया है कि सुलह कराने का जो हुक्म है वो एक खजूर के बराबर भी जो है, यानी सुलह कराने का हुक्म है जो अल्लाह ताला के नज़दीक वो बड़ा ही उसका अजर है। और इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे कता जो रिश्तेदारी है और वो नाराज़गी है और वो जो इससे अल्लाह ताला ने कबीरा गुनाह में रखा हुआ है। अगली आया है, जो शख्स बावजूद राह हिदायत के वाज़ेह हो जाने के भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलाफ करे और तमाम मोमिनों की राह छोड़कर चले, हम इसे इधर ही मुतवज्जा कर देंगे जिधर वो खुद मुतवज्जा हो और दोज़ख में डाल देंगे, वो पहुंचने की बहुत ही बुरी जगह है। आयत नंबर 115 116, इसे अल्लाह ताला कतन न बख्शेगा, इसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाए। हाँ, शिर्क के अलावा गुनाह जिसके चाहे माफ कर फरमा देता है और अल्लाह के साथ शरीक करने वाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। बिल्कुल क्लियर है आया। अगली आया है, ये तो अल्लाह ताला को छोड़कर सिर्फ औरतों को पुकारते हैं और दरअसल ये सिर्फ सरकश शैतान को पूजते हैं। इसमें औरतों से मुराद वो जो बुत हैं जिनके नाम मोनस थे, जैसे कि लात, अज़्ज़ा, मनाता, नाइला वगैरह, उन्होंने मुशरिकीन ने उनको रखे हुए थे और इसके अलावा फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां समझते थे और इन्हीं की इबादत करते थे। इससे मुराद इस आयत में वो मुराद है। अगली आयत का तर्जुमा है, जिसे अल्लाह ने लानत की है इसने बेड़ा उठाया है कि तेरे बंदों में से मुकर्रर शुदा हिस्सा लेकर रहूंगा। अगली आयत है, और इन्हें राह से बहकाता रहूंगा और बातिल उम्मीदें दिलाता रहूंगा और इन्हें सिखाऊंगा कि जानवरों के कान चीर दें और इनसे कहूंगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें। सुनो, जो शख्स अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना रफीक बनाएगा वह सरीह नुकसान में डूबेगा। इससे मुराद वो है कि जो अल्लाह ताला जो भटक जाएगा दीन से, अल्लाह ताला उसको मजीद उसी खाई में धकेलते जाएंगे, वो उसी में जाता जाएगा। दूसरा इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसमें तो जो कान चीरने का और सुराख करने का और काटने का इसमें जो है जिक्र हुआ है। मतलब लोग जो मुशरिकीन क्या करते थे, बुतों के नाम वक्फ करते थे और जानवरों के कान चीर दिया करते थे। अल्लाह ताला ने चाँद और सूरज और पत्थर आग अशिया के मुख्तलिफ मकासद के लिए बनाई थी, लेकिन मुशरिकीन ने इनको का मकसद तब्दील करके मबूद बना लिया था। और इसके अंदर वो भी है कि जो मर्दों में नसबंदी करके इस तरह औरतों के ऑपरेशन करके इन्हें औलाद पढ़ने की साहियत से महरूम कर देना और ये जो आजकल जेंडर चेंज कर देते हैं, ये भी इसके अंदर है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह का बनाया है उसे अपने आप को बिल्कुल चेंज कर देना, ये शैतानी काम है। हाँ, अलबत्ता इसके अंदर डिटेल में ये बताया गया है कि जो जानवरों की हंसी करते हैं ताकि उसका गोश्त ज़्यादा बेहतर हो जाए, तो वो जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसी जानवर की कुर्बानी में ज़िबा फरमाए हैं और अगर जानवर को हंसी करने का जवाज़ ना हो तो आप वसल्लम ये कुर्बानी नहीं करते थे। अगली आयत का तर्जुमा है, वो इनसे ज़ुबानी वादे करता रहेगा और सब्ज़ बग़्ज़ दिखाता रहेगा, मगर याद रखो शैतान के जो वादे इनसे हैं वो सरासर फ़रेबकारी हैं। आयत नंबर 121, ये वो लोग हैं जिनकी जगह जहन्नम है जहां से इन्हें छुटकारा ना मिलेगा। नेक्स्ट आया, और जो ईमान लाए और भले काम करें हम इन्हें इन जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे चश्मे जारी हैं, जहां ये अबद वाला आबाद रहेंगे। ये है अल्लाह का वादा जो सरासर सच्चा है, और कौन है जो अपनी बात में अल्लाह से ज्यादा सच्चा है। आयत नंबर 123, हकीकत हाल तो तुम्हारी आरज़ू के मुताबिक है और ना अहले किताब की उम्मीदों पर मौकूफ है। जो बुरा करेगा इसकी सजा पाएगा और किसी को ना पाएगा जो इसकी हिमायत और मदद अल्लाह के पास कर सके। इस आयत के अंदर अल्लाह ने अहले ईमान वालों के साथ साथ अहले किताब वालों को भी जो है उनको भी ये खिताब फरमाया है कि जो यहूद व नसारा की साथ गलत फहमियाँ खुशफहमियाँ उनके अमल और आरज़ू तमन्नाओं से हैं वो उससे अपना दामन बचा के रखें, क्योंकि क़यामत के दिन रोज़ा माल जब उनके सामने होगा तो उनको किसी से भी मदद नहीं मिलेगी। नंबर 124,
اور جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، وہ نیک عمل اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی گٹلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ اگلی آیا ہے، با اعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے اللہ کو کے تابع کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً اللہ تعالیٰ کے محب بھی تھے اور محبوب بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنا لیا ہے، جس طرح کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ آپ کھیت سالی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصر گئے تھے اپنے کسی دوست سے مدد کے لیے، تو وہ واپسی پہ وہ نہیں ملی، تو واپسی پہ جب قریب پہنچنے لگے قبیلے پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ بوریوں میں ریت بھر لو، تو تاکہ گھر والوں کو جو ہے تسلی رہے کہ ہم کچھ لائے ہیں، اور ریت بھر کے جاموں پہ ڈال دو۔ تو انہوں نے ریت بھر لی بوریوں میں اور ان کو جاموں پہ لاد دیا۔ جب وہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تھے اور انہوں نے جو ہے آرام کر لیا، تھوڑا سا اونگ گئے۔ جب اٹھے تو دیکھا کہ سب بہت خوشحال پھر رہے ہیں اور روٹیاں بھی پکی ہیں، تو انہوں نے کہا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا یہی وہی جو آپ لائے ہیں آٹا، وہ ساری بوریوں کا جو ریت ہے وہ آٹے میں کنورٹ ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے دوست بنا لیا ہے، خلیل بنا لیا ہے۔ آیت نمبر 126، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نائلہ بھابی، یہ عالیہ بھابی کی کلاس چل رہی ہے تو آپ کنٹینیو کر لیں گے آگے؟ عالیہ نے آپ کو میسج کیا؟ جی میسج آیا ان کا گروپ میں۔ اچھا چلیں کر لیتی ہوں، میں دیکھا تو نہیں تھا میں نے، لیکن بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ احکامات ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو۔ اچھا، یہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو بچیاں یتیم ہوتی تھیں اور کسی کی کسٹڈی میں ہوتی تھیں، تو وہ جو تھے خود یعنی کہ ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے ان سے شادی کر لیتے تھے، نکاح کر لیتے تھے، لیکن وہ ان کے پورے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ جیسے وہ کسی دوسری آزاد عورت سے شادی کرتے تو وہ پھر یقیناً اس کا حق مہر بھی دیتے اور پورے حقوق بھی ادا کرتے۔ تو اس لالچ سے انسان کو باز رکھا جا رہا ہے یتیم لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں۔ اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ یتیم بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے، بڑے نہیں ہوئے، اور وہ کسی کی کسٹڈی میں ہے، تو ان کے بارے میں آگے احکام آ رہا ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی۔ یقیناً جتنی بھلائیاں بھی انسان کرتا ہے اللہ سب جانتا ہے، اور یتیم کے بہت حقوق ہیں، تو ان سے کوئی حق ان کا چھوٹ نہ جائے، کوئی رہ نہ جائے، یا ان کا کوئی مال آپ کے پاس ہے تو وہ بھی کسی غلط طریقے سے نہیں کھانا۔ یہ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ آیت نمبر 128، جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ حکم اب بھی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں مرد بہت ساری شادیاں کر لیتے تھے، اور زیادہ بیویاں ہونے کی وجہ سے وہ کچھ حقوق وغیرہ ان کے ٹھیک سے ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسی لیے جب ہم نے سورہ نساء کی آیات پڑھی تو مردوں پر دو پابندیاں لگی تھیں۔ ایک یہ کہ ان کی بیویوں کی تعداد 4 سے زیادہ نہیں ہوگی، دوسرے یہ کہ بیویوں کے 4 بیویاں رکھنے یا 2 بیویاں 3 بیویاں رکھنے پر بھی عدل کی شرط
عائد کر دی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر تھوڑا سا ان کی دل کی جو فیلنگز ہیں اس پہ بھی آزادی دی تھی کہ اگر دل کسی طرف جھکا ہے تو وہ تو ایک اور بات ہے، لیکن بظاہر معاملات اخلاقیات میں انہوں نے برابری رکھنی ہے. اور اگر بیوی کوئی ایسی ہے جس کو کوئی پرابلم ہے تو وہ حقوق کی کمی بیشی پر صلح رکھ سکتی ہے. ان کے نکاح نہ ٹوٹے لیکن وہ زیادہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتا یا وہ نہیں رکھ سکتی اس کے ساتھ تعلق یا حق پورا نہیں ادا کر سکتی تو بھی نکاح توڑنا اچھی بات نہیں ہے. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قابو نہیں رکھ سکتے. یعنی کہ یہ دل کی فیلنگز کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو. یعنی کہ خیال اس کا بھی کرنا ہے، حال میں کرنا ہے، اس کے حقوق بھی پورے ادا کرنے ہیں، کھانا پینا کپڑا رہائش سارا کچھ. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی کہ اللہ تمہاری گناہوں غلطیوں سے جو کچھ تم ایک بیوی کی طرف جھکاؤ کیا ہے تو اس سے تمہیں چشم پوشی کرے گا، یعنی کہ چھوڑ دے گا. 130 آیت نمبر. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو. یعنی کہ دیکھیں پھر تقویٰ کی بات آ گئی، ڈرنے والے دلوں کی. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کار سازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور وہ اس کی پوری قدرت بھی رکھتا ہے. اب دیکھیں یعنی کہ اگر ہم صحیح مسلمان نہیں ہوں گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ دوسری قومیں اٹھا لے گا، دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. اور آپ کو اس کی مثال اتنی ملتی ہے قرآن مجید میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو غرق کیا، عذاب آئے اور کس طرح پھر دوسرے لوگ پیدا ہوئے یا چلے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں ہی پڑتا ہے. اور یہ کہ اگر بالکل بھی نہیں بن رہی تو خاوند بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں اور یہ فکر نہ کریں کہ اب ان کا کیا بنے گا. یعنی کہ اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ ان کی محتاجی دور کرے گا. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے بے شک. یعنی کہ دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت میں تو بڑھا چڑھا کے اجر ملے گا انشاءاللہ جو بھی انسان نیکی کرے گا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو. اگر تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ذات خود تمہاری ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنے نفس کی پیروی نہ کرو، عدل سے باز نہ رہو. اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے. استغفر اللہ. یعنی کہ اللہ کی خاطر گواہی دینی ہے، پیسے لے کے گواہی نہیں دینی. حق کا انصاف کے علمبردار بننا ہے اور اقربا پروری نہیں کرنی. جو حق بات ہے وہ حق بات کہنی ہے. اگر آپ کی بھابھی کا قصور ہے تو بھابھی کو قصوروار کہیں، اور اگر ماں کا قصور ہے تو ماں کو قصوروار کہیں. ایسے نہیں کرنا کہ وہ ماں ہے تو وہ قصوروار ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، جو ہمارے حق میں ہے یعنی کہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ جب اپنی غلطی ہو تو اس کو کھلے دل سے مانا کریں. ہم یہ انصاف کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کوئی جج تو نہیں ہے، ہر شخص جج ہے اپنے گھر میں. اور دیکھیں یہاں پھر آ گیا فلا تتبعوا الہوی. ہوا یعنی کہ خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، شہوت سے باز رہنا ہے. ہر چیز میں خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی. یہ دیکھیں اس پارے کا اینڈ آ گیا ہے اور ٹاپک پھر وہی آ رہا ہے. لگی لپٹی بات نہیں کہنی، یعنی کہ آدھا سچ
جھوٹ ہوتا ہے، کبھی بھی آدھا سچ بلکہ پورے جھوٹ سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے سچ پورا پورا بولتے ہیں یا پھر خاموش رہتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر، اور جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی۔ اس کی ڈیٹیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ایمانیات کی۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ یعنی کہ جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی تو وہ ان چیزوں پر ایمان نہیں لائے گا، اور پھر یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور تک نکل جائے گا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ یعنی کہ یہ مرتد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے مدینہ میں لوگ ایسے کرتے تھے، وہ بھی یہودیوں کے کہنے کی وجہ سے کہ صبح ایمان لاؤ شام کو کافر ہو جاؤ، اور پھر ایمان لاؤ پھر کافر ہو جاؤ۔ تو جو پھر کے دوبارہ مسلمان ہوا تو ٹھیک ہے، جو پھرنے کے بعد اسی حال میں مر گیا تو یقیناً وہ کفر کی حالت میں مرا، اور بلکہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے مرتد اس کے لیے، اسلام کے لیے۔ اور آگے ہم پڑھیں گے کہ مرتد جو ہے وہ واجب القتل ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہے 138، اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ یعنی کہ اگر آپ روک نہیں سکتے، جیسے ہمیں یہ حدیث ہم جانتے ہیں کہ پہلے ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے روکو، اور پھر دل میں برا جانو، وہ حدیث مختلف کیٹیگریز کے مختلف لوگوں کے لیے ہے۔ جیسی حکومت وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو علماء ہے، بولنے والے لوگ ہیں، وہ زبان سے روک سکتے ہیں، اور جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ صرف اپنا ایمان بچا سکتے ہیں کہ جہاں کچھ غلط ہوا ہے، غلط ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف، تو ہمیں یا تو ہم احسن طریقے سے خوبصورتی سے ان سے کوئی بات کریں یا پھر وہاں سے الگ ہو جائیں۔ اسی آیت کا ہی اگلا حصہ ہے، اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یعنی کہ اگر وہاں بیٹھے رہتے ہو اور ان کی باتیں سنتے رہتے ہو تو پھر یقیناً تم بھی ان لوگوں میں سے ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہاں ایسے آیا ایک جگہ جمع کرنے والا ہے، لیکن منافقین جو ہیں وہ کافروں سے نیچے ہوں گے جہنم کے طبقے میں۔ یہ منافق تمہارے معاملہ میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ منافق اب تک یہی سوچ رہے تھے کہ اسلام ختم ہو کے رہے گا۔ اگر اللہ کی طرف سے تمہاری فتح ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے کیا؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا۔ دیکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم منافق ہو میری مجلس میں نہ بیٹھو۔ صرف حضرت حذیفہ بن یمان ہے، صحیح کہہ رہی ہوں میں، میرا خیال میں یہی نام ہے، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتائے ہوئے تھے۔ لیکن صحابہ کرام کو اس وقت پتہ چل جاتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے نہیں جاتے تھے، ان کے بلانے کے باوجود نہیں جاتے تھے، تو صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا۔ اس فیصلہ میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے ہرگز کوئی سبیل نہیں، یعنی کہ کافر کبھی مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے اگر مسلمان صحیح مومن صحیح مسلم ہو تو۔ اب بھی وہ ہمارے سے ڈرتے ہیں، ہم حالانکہ اچھے مسلمان نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ ڈرتے ہیں۔ دیکھو ایک اللہ اکبر کے نعرے سے کتنا ڈرتے ہیں، ایک حجاب ایک دوپٹے سے کتنا ڈرتے ہیں، 2 گز کے پیس سے ڈرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 142، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اس لیے جب نماز کے لیے جانا ہے
تو بڑے اسٹرانگ قسم کے طریقے سے جانا ہے، جلدی جانا ہے، اور مسجد سے دیر سے نکلنا ہے، کوشش کرنی ہے اگلی لائنوں میں بیٹھنے کی، یعنی کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو منافقوں کے ساتھ ملتی ہو۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈاما ڈول رہتے ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف ہیں، یعنی متذبذب ہیں۔ نفاق کی ایک جو بیماری ہے ان کے دلوں میں، وہ ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، چین سے نہیں رہنے دیتی۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے کوئی راستہ تم نہیں پا سکتے، یعنی کہ اب وہ بھٹک چکے ہیں، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بالکل سیدھا نہیں کر سکتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا۔ اب یہاں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کسی کافر کو اپنا دوست، رفیق کا مطلب ہوتا ہے ایسا دوست جو آپ کا ساتھی بھی ہو، یعنی کہ ہر وقت ساتھ رہنے والا۔ صرف سلام دعا جائز ہے، آپ کی ہمسائیگی میں ہے، آپ ان کے گھر چیز بھی بھیج سکتے ہیں، ان کی خیریت پوچھ سکتے ہیں، بیمار ہے خدمت کر سکتے ہیں، لیکن اپنا رفیق یعنی کہ ایسا دوست نہیں بنانا جو آپ کے حالات بھی جانتا ہو، آپ کے دل کی باتیں بھی جانتا ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یعنی کہ حجت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو یہ اجازت دے دی ہے کہ اب وہ جو چاہے تمہارے ساتھ کرے، یعنی کہ ویسے بھی اللہ کر سکتا ہے، لیکن اب اللہ کو یہ حجت مل گئی کہ تم کافروں کے ساتھ دوست ہو تو تم پھر انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ جو انسان کی صحبت ہوتی ہے اس پر اس کا بے پناہ اثر ہوتا ہے، اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ دیکھیں یہاں یہ بات آ گئی، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ سب سے نیچے جہنم کے 7 طبقے ہیں، سب سے نیچے منافق ہوں گے، اس کے اوپر وہ ہیں کفار ہوں گے، اس کے اوپر یہود و نصارہ، اس طرح یعنی کہ طبقے آتے 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 آخری جو 7واں اوپر والا ہے اس میں مسلمان ہوں گے۔ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ اگر منافقین میں سے بھی کوئی اپنا اللہ کا دامن تھام لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے اپنی منافقت کو، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، تو پھر یقیناً اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو تو اللہ بڑا قدردان ہے۔ یقیناً اچھا، اور سب کے اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اب پہلے ہم نے شکر یہ ہے کہ ایمان، بیٹھے بیٹھے یہاں ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کے احسانات کا، اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں۔ اللہ خواہ مخواہ کسی کو سزا نہیں دیتا۔ بندوں کا اللہ کی شکر ادا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کی ناقدری نہیں کریں، اور جتنی جیسی خدمات بندے کی اللہ کی راہ میں آ سکتی ہیں، جو وہ کر سکتا ہے، جس کی اس کے پاس قدرت ہے، تو وہ اس کو ضرور کرے، اور جو نوازشیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی ہیں انہیں یاد کریں، اور پھر ہم اب یہ کہیں اکٹھے مل کے آمنت باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، پورا ایمان لے آئے۔ اور پہلا شکریہ کیا ہے اللہ کا کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اس کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، اور جن اعضاء سے ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ ہم یہ ابھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے ہاتھوں سے، میری آنکھوں سے، میری زبان سے، میرے قدموں سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جو اس نے پکڑ لیا ہے، جو اس نے لکھ لیا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی عطا کرتی ہیں جو ہمیں عذاب ملے ہیں۔ اگر ہم نے ان کا کوئی مس یوز کیا ہے تو یقیناً یہ ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، اور یہ حق تلفی بھی کی اور گناہ بھی کیا، تو اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو۔ اللہ ہمیں اپنے فیض سے، اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور اپنے پیارے بندوں میں، اپنے واپس پلٹ آنے والے بندوں میں شامل کر لے، جن کے لیے اس نے کہا ہے کہ وہ شکر گزار بنیں گے، ایمان کی روش پر چلیں گے تو اللہ ان کی بڑی قدر کرے گا۔ یا اللہ ہمیں بھی سارے بندوں میں شامل تیری طرف پلٹ کرائیں، ہمارے دلوں کو بدل دے، اور کیا نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو بزم ہو، پاک دل پاک باز، ہم ہر حال میں یا اللہ پاک دل پاک باز رہے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا الہ العالمین، ہمارا مل بیٹھنا یہاں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم کو اپنے راستے پر چلا دے، مومنین کا متقین کا امام بنا دے۔ یا اللہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور عافیت کے ساتھ ہی ہمیں رمضان المبارک میں داخل فرما۔ اس کی سارے فیض، ساری برکتیں، ساری رحمتیں لوٹ لینے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہم سے کوئی غلطی، کوئی بھول، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اس کو پڑھنے میں، تیرا کلام پڑھنے میں، سمجھنے میں، تو یا اللہ ہماری اس جہالت کو دور فرما دے اور معاف فرما دے، اور جو ہم اس سے حاصل کریں اس کو ہمارے دل کی بہار، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور گاڑ دے اس کو ہمارے دلوں میں، ہمارے لیے دین کے راستے آسان فرما دے، ہمارے دلوں کے سارے بت پاش پاش کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی دے۔ یا اللہ مسرت باج کے ہسبینڈ کی طبیعت بہت خراب ہے، یا اللہ انہیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندگی دے، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم کر، اپنا کرم کر۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو متحد کر دے، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نفس کی خواہشوں سے، شہوانی خواہشوں سے، ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ حیا اس دین کا وصف ہے، اس وصف کو قائم رکھ میرے مولا، ہمارے بچوں کو بچا لے اس سوشل میڈیا کے چنگل سے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔